اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سال 2018 اور مارچ کی 6 تاریخ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ کچھ حصہ اس کا ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ بات یہ چل رہی تھی کہ مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مکہ کی طرف تشریف لے گئے عمرے کی غرض سے، اور وہاں اہل مکہ نے انہیں روک دیا حدیبیہ کے مقام پہ، اور پھر وہ حدیبیہ کی صلح کا عظیم واقعہ ہوا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا۔ خدشہ اور اندیشہ اس درجے کا تھا کہ کیونکہ مکہ والوں نے جو اس وقت کعبے والے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو روک دیا تھا، تو کہیں غصے میں آ کے یہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں، اور اس کارروائی میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان میں سے کسی نشانی کو نقصان نہ پہنچائیں، بٹا نہ لگائیں، اس کو حلال نہ کر دیں، اس کی حرمت جو ہے وہ اس کو ختم نہ کر دیں۔ تو پھر نشانیوں کا ذکر کیا گیا، کہا گیا کہ اپنے اوپر اللہ کی نشانیوں کو حلال نہ کرو، اور ان نشانیوں میں پہلی نشانی ہے وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ، اور یہ جو حرمت والا مہینہ ہے، جو 4 مہینے حرمت والے تھے، ان میں ایک رجب تھا اس کے لیے، عمرے کے لیے، اور 3 مہینے جو ہیں وہ ہیں اس کے لیے حج کے لیے۔ ان میں عربوں کا پرانا رواج چلا آ رہا تھا کہ ان مہینے میں ذی الحج میں، ذی قعدہ میں، محرم میں یہ قتل و غارت گری نہیں کرتے تھے اس دور میں بھی۔ تو یہ جو مہینے ہیں، اے مسلمانوں تم اس میں آئے ہو، اور تم نے بھی جو ہے نا اس مہینے کا احترام کرنا ہے۔ اور وللہدیہ، یہ جو ہدی کے جانور، قربانی کے جانور جو لے کے جائے جا رہے ہیں، وللقلائد، اور وہ جو جانور جن کے گلے میں پٹے ڈالے ہوئے اللہ کے نام کے کہ ان کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا، ولا آمینین البیت الحرام، اور جو بھی لوگ آ رہے ہیں بیت حرام کے حاجی، یعنی کہ اور ان کا بھی، اور یہ لوگ ان کی تعریف یہ کی گئی کہ ٹھیک ہے کفر کا نظام ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ایک رسم ہے اللہ کے گھر کا طواف کرنا، گو کہ ابھی وہاں پہ بت رکھے ہوئے، لیکن یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ رہ گئی ہے کہ لوگ اللہ کے گھر کا قصد کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اور اس کی مرضی اور اس کی جو ہے نا رضا حاصل کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کو نہیں چھیڑنے کی وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اب مکہ اور مدینہ کے درمیان حدیبیہ کا مقام ہے، وہاں سے مسلمانوں کو واپس لوٹا دیا گیا۔ اندیشہ اس کا تھا کہ مدینے سے اس طرف سے جو لوگ مکے کی طرف آئیں تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان جو ہے ان کو روک لیں یا ستائیں، یا یہ کہ کوئی حاجیوں کے خلاف کوئی معاملہ کریں، تو کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں کرو۔ اور اس سے پہلے یہ بات بھی آئی تھی کہ حج جو ہے جب تم احرام پہن لو تو اب تم شکار نہیں کر سکتے، تو غیر محل الصید وانتم حرم۔ اب یہ کہا گیا وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم خود حلال ہو جاؤ، یعنی جب تم نے احرام پہنا ہوا ہے تو تم، احرام کا مطلب ہوتا ہے حرام ہو جانا، یعنی بہت ساری چیزیں ممنوع ہو گئیں آپ کے لیے۔ لیکن جب وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی تم احرام اتار دو، اب تم آئے
تم نے عمرہ کیا، تم نے حج کیا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں، تو وہ پابندی بھی ختم ہو گئی کہ تم شکار نہیں کر سکتے، فاصطادوا، تو پھر تم شکار کر سکتے۔ وہاں پہ کیونکہ کھانے کا ایک سورس شکار بھی تھا، تو حرام وہ جو حرم میں جاتے ہوئے اور خود حرام ہوتے ہوئے، خود احرام کی حالت میں ہوتے ہوئے اس پہ پابندی تھی، لیکن یہ کہ اب تم وہ کر سکتے ہو۔ اس میں ایک استثناء ہے کہ جو لوگ سمندر کے راستے سے جائیں، کشتی میں سفر کریں، 6 مہینے کا سفر ہے، تو اس میں وہ مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں اور کوئی چیز کھانے والی نہیں، اور مچھلی کا شکار اس طرح ہوتا بھی نہیں کہ چیزوں کے پیچھے بھاگنا، دوڑنا، ان کا تعاقب کرنا، تو مچھلی بس کنڈی ڈالی اور یا جو بھی ان کے طریقے تھے کشتی میں بیٹھ کے، تو وہ شکار جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات کہ شکار کی جو پابندی ہے، جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کی پابندی جو ہے وہ تم سے اٹھ جائے گی۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور یہ کہ ہرگز نہ آمادہ کرے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، ہرگز نہ آمادہ کرے تمہیں، شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی۔ اب قریش جو ہے ایک بڑی قوم ہے، خود بھی لوگ قریش میں سے تھے یہ تو، لیکن یہ ہے کہ ان کی دشمنی، اس قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے، ان صدوکم، کہ تم روکو انہیں، عن المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف جانے سے تم ان کو جو ہے وہ روکو، ان تعتدوا، اس بات پر تم زیادتی کرو، ان صدوکم، کہ انہوں نے روکا ہے تمہیں، ان صدوکم، کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم، تمہیں ہرگز آمادہ نہ کرے کسی قوم کی دشمنی، کس وجہ سے؟ شرط یہ ان صدوکم، کہ انہوں نے تمہیں روکا ہے، عن المسجد الحرام، یہ جو حدیبیہ کے سال تم جا رہے تھے مسجد حرام کی طرف، روکا ہے، تو تم کو ان تعتدوا، کہ تم اس کو بیس بنا کر تم بھی زیادتی کرنے لگو، تم بھی ان کو روک دو، ایسا نہ کرنا۔ جو لوگ مسجد حرام کی طرف جا رہے ہیں، جو حاجی ہیں، ان کو روکنا بالکل نہیں، ان کے ساتھ کوئی معاملہ بھی ایسا نہیں کرنا کہ حج کا جو نظام جیسا کیسا بھی ہے وہ چلتا رہے اور اس کو تم نے روکنا نہیں ہے۔ ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو اس معاملے میں۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، اب ایک بہت بڑی یونیورسل ٹروتھ، ایک بہت بڑی سچائی، ایک بہت بڑا اصول آ گیا۔ قرآن مجید کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ جب بات چل رہی ہوتی ہے تو اس بات کے اندر اسی کنٹیکسٹ میں کوئی ایک ایسی بات کہہ دی جاتی ہے کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے، مطلب ابھی صلح حدیبیہ کا اور اس حج پہ جانے کا واقعہ، لیکن اس میں ایک اصول بتا دیا گیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، دیکھو تعاون کیا کرو، ساتھ دیا کرو، عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کام میں ساتھ دیا کرو، یہ اب ایک اصول ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا، اور ایک دوسرے سے تعاون مت کیا کرو، علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کام پہ، واتقوا اللہ، اور دیکھو تم اللہ کا تقوی اختیار کیا کرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ تعاون، تعاون کرنا، ایک دوسرے کو بامی مدد پہنچانا، علی البر والتقوی، بر کہتے ہیں نیکی کے کام، بر کا لفظ جو ہے وہ بر سے نکلا ہے، بر کا لفظ بر سے نکلا، بر خشکی کو کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں بحر کا لفظ ہے، سمندر، پانی۔ جب بندہ کشتی میں سفر کر رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو اضطراب کی کیفیت میں ہوتا ہے، کشتی یوں ڈول رہی ہوتی ہے، بڑے سے بڑا جہاز بھی ہو وہ کچھ نہ کچھ حرکت کر رہا ہے، جتنی چھوٹی کشتی ہوگی زیادہ حرکت کرتی، تو ایک اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے، ایک سکون کی کیفیت نہیں ہوتی۔ جو شخص کشتی سے قدم رکھتا ہے زمین کے اوپر، حالانکہ زمین بھی ڈول رہی ہے، لیکن اس کو وہ بحر والا اضطراب ختم ہو جاتا ہے، وہ اس کے پاؤں جم جاتے ہیں، بالکل سکون میں آ جاتا ہے۔ ایسا کام جس کے کرنے سے دل سکون میں آ جائے اس کو نیکی کا کام، ایسا کام بر سے ہے، جیسے بر پہ قدم رکھنے سے، بحر سے بر میں قدم رکھیں تو سکون آ جاتا ہے، اسی طرح وہ کام جس سے دل مطمئن ہو جائے اس کو بر کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم اصطلاحاً کہتے ہیں نیکی کا کام۔ والتقوی، نیکی کا کام اور تقوی کا کام۔ تقوی کا کام کیا ہے؟
کہ انسان یہ دھیان کر کر کے چلے، اس کا خیال رکھ کے چلے کہ کہیں یہ کام اللہ کی ناراضگی کا کام ہے تو اس کو چھوڑ دے، اگر اللہ کی خوشنودی اور رضا کا کام ہے تو اس کو اختیار کر لے۔ یہ دو چیک اپنے اوپر لگا کے جو کام کرے اس کو تقویٰ کا کام کہتے ہیں، اس روش کو تقویٰ کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ ایسا کام کرے کہ جو اللہ کی خوشنودی کا نہ ہو، لیکن اس کے علم کی کمی کی وجہ سے وہ یہ سمجھے کہ یہ نیکی کا کام ہے تو کیا اس نے اس وجہ سے۔ تو یہ جو روش ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کے نالج کے مطابق، یا کم از کم علماء سے پوچھ کے، جو جاننے والے ان سے پوچھ کے اس کی تحقیق کر کے کہ یہ کام ایک میں کرنے جا رہا ہوں، میرا ارادہ ہے، یا یہ ہے کہ باقی لوگ بھی کرتے ہیں، یا میری معاشی ضرورت ہے، میں جو ہے وہ بینک میں پیسے فکس کروانے جا رہا ہوں، کیا اس میں مسئلہ؟ علماء اور باقی لوگ اگر بتا دیں یہ تو سود ہے، حرام ہے، آپ اس سے بچ کے، حالانکہ باقی لوگ کر رہے ہیں، معاشرے کا چلن ہے، روش ہے، لیکن آپ بچ کے، یہ آپ نے یہ روش تقویٰ کی ہے کہ آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ کام کرنے کا ہے بھی یا نہیں، اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے اس کام میں۔ یہ مرضی، اللہ کی مرضی معلوم کرنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کرنا ہر کام سے پہلے، پھر اس کے مطابق چلنا، اس کے خلاف نہ کرنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ بر وہ کام کہ جس طرح اللہ رب العزت نے نیکی اور بدی کا ایک ترازو انسان کے ضمیر میں لگا کے رکھا ہوا اندر، تو جب بھی آپ برائی کا، بدی کا کام کرتے ہیں نا، اندر سے آواز آتی ہے کہ تو نے ٹھیک نہیں کیا، بہت غلط کام کیا، اندر اضطراب ہو جاتا ہے، سکون نہیں رہتا۔ وہ بر کا کام نہیں۔ بر کا کام یہ ہے کہ آپ کام کریں، آپ کسی، مثلا آپ نے راہ چلتے ہوئے کسی بچے سے کوئی چیز تھی، وہ آپ نے دیکھا قیمتی ہے، اپنے ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں، چھین لی، یا کسی سے کوئی چیز لے کے گئے، جی میں کل آؤں گا پیسے دوں گا، آپ مڑ کے نہیں آئے، تو کیا آپ سکون سے رہیں گے؟ آپ کے اندر سے جو ضمیر ہے نا وہ کہتا رہے گا تو نے غلط کام کیا، سال ہر سال تک، جب تک آپ جو ہے نا وہ بھول نہیں جاتے، جب بھی یاد آئے گا آپ کہیں گے میں نے ٹھیک کام نہیں کیا۔ لیکن یہ ہے کہ اسی طرح آپ نے راہ چلتے ہوئے کسی بھوکے کو دیکھا کہ وہ اضطراب کی کیفیت میں، آپ گھر کے لیے کھانا لے جا رہے تھے، آپ نے کہا یہ لے لے یار تو کھا لے، یا آپ کسی شخص کو دیکھا پھٹے حالوں میں، آپ نے اپنے نئے جوتے اتار کے اس کو پہننے کے لیے دے دیے اور اس کو فٹ بھی آ گئے۔ یہ کام جو ہیں، آپ جب بھی آپ کو یاد آئے گا نا، اندر ایک سکون ہوگا، کیا اچھا کام کیا، یہ بر کا کام۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور طریقہ معلوم کر کے چلنا، یہ تقویٰ کا کام۔ تو کہا گیا کہ تعاونوا علی البر والتقویٰ، بر، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں آپس میں تعاون کیا کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو۔ ولا تعاونوا، اور مت ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، علی الاثم والعدوان۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ جی، اسم اس گناہ کو کہتے ہیں جس میں شریعت محمدی کی پابندی نہ کی گئی ہو، اسم، شریعت کی پابندی نہ کی گئی ہے وہ اسم۔ عدوان کیا ہے؟ عدوان کسی پہ زیادتی کرنے کا کام، بڑھ کے، آگے بڑھ کے اس پہ زیادتی کرنا، کسی پہ ظلم کرنا، کسی انسان پہ ظلم اور زیادتی کرنا، یہ عدوان ہے، اور شریعت محمدی کی پابندی نہ کرنا یہ اثم ہے۔ تو کہا گیا کہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تو کہا گیا کہ واتقوا اللہ۔ اب پہلے کہا گیا وتعاونوا علی البر والتقوی، پھر آخر پہ کہا گیا واتقوا اللہ۔ یہ تقوی اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ یہ روش کے اللہ کی مرضی معلوم کر کے میں چلوں، جو اللہ چاہتا ہے میں وہ کام کروں۔ آپ نے کوئی نیکی نہیں کی، آپ نے دل میں یہ طے کر لیا کہ میں نے آج سے یہ کرنا، یوں سمجھے کہ یہ آیت پڑھنے کے دوران آپ نے طے کر لیا کہ اچھا تو میں جو ہے نا وہ تقویٰ اختیار کروں گا، تو آپ متقی ہو گئے، آپ متقی ہو گئے، کیونکہ یہ اس روش کا نام ہے تقویٰ۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اتنی 1000 نیکیاں کر دے، 2000 نیکیاں کر لے، 5 سال تک نیکیاں کرتا رہے، پھر جا کے متقی ہو گئے، نہیں، جس دن جس لمحے وہ یہ سوچ لے کہ میں نے یہ کرنا، وہ متقی ہو۔ اور قرآن مجید کے بالکل آغاز میں جو بات کہی گئی ہے کہ یہ جو ہے رہنمائی ہے کن لوگوں کے لیے؟ ہدی
متقین. جس دن، جس وقت، جس لمحے آپ یہ طے کر لیں گے کہ بس آج کے بعد تو دیکھ دیکھ کے چلنا ہے، دیکھ دیکھ کے قدم اٹھانا ہے، اس وقت آپ سمجھیں کہ متقی ہو گئے. دو واقعات جو اس والے سے ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ صحابہ کرام کی جو محفل تھی اس میں بھی یہ ہوا کہ تقویٰ کی ڈیفینیشن پہ بحث ہوئی. حضرت عمر کا زمانہ، تو ایک صحابی سے انہوں نے پوچھا کہ شاید ابی بن کعب تھے کہ بتاؤ کہ تقویٰ کیا ہے. تو انہوں نے الٹا مڑ کے حضرت عمر سے یہ سوال کیا کہ اے امیر المومنین، آپ کبھی جنگل میں کانٹے دار جھاڑیوں والے راستے پہ چلیں؟ کہا جی چلیں. کیا کرتے ہیں؟ بچ بچ کے چلتے ہیں، کپڑے بچا کے چلتے ہیں کہ کہیں کانٹوں میں الجھ نہ جائے، پاؤں دیکھ کے رکھتے ہیں کسی کانٹے پہ نہ آ جائے، اس طرح سے چلتے ہیں. انہوں نے کہا اس روش کو تقویٰ کہتے ہیں، اس طرح چلنے کو تقویٰ کہتے ہیں. عربی گرامر کے لحاظ سے یہ لفظ جو ہے گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تقوی کا لفظ گھوڑے کے لیے. جن لوگوں کے پاس گھوڑے ہیں یا جو گھوڑوں کا تجربہ رکھتے ہیں ان کو یہ بات پتہ ہے کہ گھوڑے کو جوتے پہنائے جاتے ہیں لوہے کے. اگر گھوڑے کا لوہے کا جوتا اتر جائے تو گھوڑا کس طرح چلتا ہے؟ لنگڑا لنگڑا کے چلتا ہے، آہستہ آہستہ چلتا ہے، دوڑ نہیں سکتا، سرپٹ بھاگ نہیں سکتا جب تک آپ اس کا نال جو ہے وہ لوہے کا وہ جا کے لگوائیں گے. جب بھی کسی گھوڑے کا جوتا اترا ہوا ہو، اس کے نال اترے ہوئے اور وہ ایسے لنگڑا لنگڑا کے آہستہ آہستہ احتیاط سے قدم رکھ کے چلے تو عرب یہ کہتے تھے گھوڑا تقوی کی حالت میں، کیونکہ دیکھ دیکھ کے چل رہا ہے. یہ لفظ وہاں سے آیا کہ احتیاط سے چلنا. ویسے قرآن مجید میں ذکر ہے نا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو سرپٹ بھاگتے ہیں اور اپنے پاؤں سے چنگاریاں، صبح کے وقت لشکروں میں جا کے گھس جاتے ہیں اور وہ بھاگتے ہیں تو ان کے پاؤں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. چنگاری کیوں نکلتی؟ وہ لوہا پتھروں سے ٹکراتا ہے، اس سے چنگاریاں نکلتی. تو اس وقت سرپٹ بھاگ رہا ہوتا ہے، اس کے لوہے لگے ہوئے ہوتے ہیں، نہ لگے ہوئے اترے تو وہ سرپٹ بھاگتے رہی، چنگاریاں نکلتی تھی. تو آہستہ آہستہ چل، لنگڑا لنگڑا کے چلتا. یہ ٹانگے والا جو گھوڑا بھی اس کا بھی نال اتر جائے نا، ٹانگا نہیں چل سکتا، جا کے اس کے نال ٹھکوانے پڑتے ہیں، لگانے پڑتے ہیں. اس کو تقوی کی حالت کہتے ہیں. اب ذرا تصور کریں کہ آپ ایک ہے سرپٹ بھاگنا، آپ زندگی میں آپ کی روش یہ آپ سرپٹ بھاگ رہے، دیکھ ہی نہیں رہے کہ کیا اچھا اور کیا برا ہے، بھاگ ہی جا رہے ہیں. پیسہ آ رہا ہے، آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کوئی حرام حلال کا خیال نہیں. یہ تو سرپٹ بھاگنا اور پاؤں سے چنگاریاں نکالنے والی بات ہے. تقوی کی حالت کیا کہ آپ رک گئے، اچھا برا حلال حرام دیکھا ہے آپ نے، پھر قدم اٹھایا. تو اس طرح تو سرپٹ نہیں بھاگا جاتا، اس طرح تو پیسے نہیں آتے، اس طرح سے تو زندگی جو ہے نا، اس طرح کی زندگی جس میں بڑی سی کوٹھی حرام سے بنا کے اس کے صدر دروازے پہ لکھوا دیں ھذا من فضل ربی، یہ تو نہیں ہوتا. وہ تو چھوٹی سی کٹیا بنتی ہے حلال سے. ٹھیک ہے جی. تو واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا. یہ عقاب جو ہے عقوبت، عاقبت، پیچھے آنے والی چیز، عاقبت کہتے ہیں پیچھے. عقاب کہتے ہیں کہ کسی بھی کام کا بدلہ، جیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے عقوبت خانے. ایک وقت میں کراچی میں ایک جماعت ہوتی تھی، اس نے عقوبت خانے بنا کے رکھے تھے. لوگوں کے وہ پاؤں پہ سروں پہ ڈرل کرتے تھے، پھر بعد میں وہ عقوبت خانے جو ہیں وہ ختم کیے گئے. آج بھی ہیں ان کے. تو جہاں پہ سزا دی جائے، تو ویسے تو یہ اس کے لیے بدلے کے لیے آتا ہے، لیکن یہ کہ آخرت کو عاقبت بھی کہتے ہیں بعض دفعہ. تو عاقبت عقاب جو ہے، جو کام بھی آپ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو دے گا. تو شدید العقاب ہے، سخت بدلہ دینے والا، چھوڑے گا نہیں. رحمان و رحیم بھی ہے. لیکن یہ جو باغی ہوتا ہے نا، عدو نکلا ہے دشمن کو عدو کہتے ہیں. وہ عدوان جو اللہ کا دشمن بن جائے، حد سے بڑھ جائے، جانتے بوجھتے ہوئے اس راہ پہ چل رہا ہو، تو اس کو اللہ نہیں چھوڑے گا. ایک گناہ گار آدمی ہے، گناہ ہو گیا، پھر ڈرا اللہ سے، پھر توبہ کی، پھر کمزوری کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے. 3 دشمن ہیں نا، ایک نفس ہے، ایک شیطان ہے، ایک معاشرہ ہے. ان تینوں نے گرا لیا میرے ملک کے.
پھر کپڑے جھاڑ کے اٹھ بیٹھا ہے، اللہ توبہ کرتا ہوں کہ گناہ ہو گیا، پھر صراط مستقیم پہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، اس پہ چلنا شروع کر دیا، پھر انہوں نے اڑنگا لگایا نیچے گرا دیے، یہ گناہ گار ہے۔ ایک ہے عدوان، عدو، باغی، نہیں اس کے لیے اللہ شدید العقاب، گناہ گار کے لیے گناہ گار کو تو اللہ معاف کرتا ہے، ایک بہانہ دوسرا بہانہ، یہ وضو کرو تو گناہ جڑ جائیں گے، مسجد کی طرف چلو تو گناہ جڑ جائیں گے، کسی کے ساتھ ہاتھ ملاؤ تو گناہ جڑ جائیں گے، گناہ ہی جھاڑنے کا کام ہے سارے کا سارا، لیکن باغیوں کے لیے نہیں۔ تو کہا گیا ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔